منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمام يا الله دار جزا ہوگا اب دار عمل یہ ہے پھر دار جزا ہوگا جب فیصلہ کرنے کو خود آپ خدا ہوگا ساتھ میں پڑھ لیں گے تو فیصلہ کرنے کو خود آپ ہوگا ہمارے عمل یہ ہے پھر دار جزا جب فیصلہ کرنے کو خود آپ خدا ہوگا کیوں سویا ہے غفلت میں دن چڑھ کے کہاں آیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اس کے لاڈلے پیارے حبیب احمد مصطفیٰ نیر تمام شراحت خوب عاشقہ انیس جیش بسگا خاتم النبیین سیدنا و مولانا احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی درگاہ میں کروڑ حالتوں کا حدیت درود و سلام پیش ہے میری نہایت ہی واجب الاحترام معزز مؤدب محترم سامعین کرام آج چہلم مرد درویش رونق اہل سنت مجاہد اہل سنت بکر اہل سنت پاس پانے مسلک رضا حافظ القاری حافظ القرآن جناب حافظ محمد رفیق احمد گجر صاحب آج چہلم شریف ان کا کئی چہلم کئی سلامیں اب ہم نے جانا ہے انہوں نے نہیں آنا یہ تو میرے پیارے آقا کے غلاموں اب باری ہے حافظ صاحب کی اولاد کی پھر ان کی اولاد کی باری آئے گی پھر ان کی اولاد کی ہماری باریاں ہیں پہلے حافظ صاحب کے والد محترم ان کی باری تھی پھر ان کے والد محترم کی باری پھر حافظ صاحب کے والد محترم کی باری آئی پھر حافظ صاحب کی باری آئی پھر ان کے بعد اب ان کی اولاد کی باری ہے یہ باریاں ہیں اور یہ مکان یہ جائیداد یہ کسی کی نہیں یہ زمین ہے میری بھائی تیری زمین نہیں زمین اللہ کی ہے یہ تیری باری ہے آج تیری باری
کل تیرے بچوں کی باری، یہ کوئی بھی نہیں، یہ دیکھے نا مکان ادھر ہی ہے، اگر تیرا ہو تو تو ساتھ لے جائے گا، تیرے اعمال ہیں کہ تو ساتھ لے کے جائے گا، تیرے اچھے اعمال ہیں، مکان پلاٹ تیرے نہیں، اگر ہو تو ساتھ تیرے جائیں، یہ بیلنس تیرا نہیں، اگر ہو تو تیرے ساتھ پاکٹ میں بچے ڈال دیں۔ سب سے پہلے پاکٹ خالی کی جاتی ہے، گھڑی اتاری جاتی ہے۔ میرے پیارے آقا کے غلاموں دیکھی دا یار اے دیکھو کوئی بوجھے شہد نہیں، ہر چیز خالی کی جاتی ہے۔ آپ کا وہ پیسہ ہے جو آپ نے اس کے راستے پہ خرچ کیا، سبحان اللہ، جو جیب میں ہے وہ آپ کا نہیں، وہ آپ کی اولاد کا ہے۔ آپ کا وہ ہے جو آپ اپنے ہاتھ سے خرچ کر گئے، وہ آپ کا ہے۔ نیک اعمال آپ کے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور کے نالہ پاک کا صدقہ حافظ صاحب کی آخرت کی منزلیں مولا آسان فرمائے، آمین۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پسماندان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ یقین جانے میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، وہ یہ ہے، ہمارے لیے ہو بہو حافظ صاحب سامنے بیٹھے ہیں، ماشاءاللہ، یہ ماشاءاللہ سراپا محبت، سراپا پیار، کوئی شک کمی ہے تو ان کو ہے حافظ صاحب کے جانے کی، ہمیں اس وجہ سے کمی نہیں کہ یہ ہمیں کمی آنے نہیں دیتے، کوئی شک ہمیں کمی آنے نہیں دیتے، یعنی کہ یہ ہمیں دراسہ پیار محبت، آپ نے ٹینشن نہیں لینی، ابو بکر سلطانی صاحب فلاں بیٹے میں ہوں نا، ان کو دراسہ کریں، یہ تو ہمیں دراسہ دے رہے ہیں، یہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور لمبی زندگی دے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سامنے سے تعدیر کا مدام رکھے۔ زیادہ وقت نہیں میں نے آپ کا لینا، یہ پیسے بندہ خود پھینک کے نہ میرے اوپر، یہ پیسے آپ کے کاری صاحب کیا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، فرمایا اسی مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، اسی میں ہم تمہیں لٹائیں گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور اسی سے دوبارہ نکالا جائے گا۔ حضور کے گن گانے والوں، سرکار کے نام لے باؤ، اے بچہ نے کوئی اس کا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اس حدیث پاک کرامی ہیں، آپ فرماتے ہیں اذا بدیت الجنازہ فاحتملها الرجال ولا اعناقهم وان كان صالحا قال قدموني قدموني وان كان غير صالح قال لاهلها يا ويلها اين تذهبون يسمع صوتها كل شيء الا الانسان ولو سمع الانسان لسعد۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں میں نے جو حافظ صاحب کی شخصیت ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اس حدیث کا انتخاب کیا، ابھی ابھی بیٹھے میرے ذہن میں آئی، قرآن پاک کیا ہے، اسی مٹی سے انسان اور تو کر، یہ تیری زمین نہیں تیری باری ہے، تیری اصل حقیقت کیا ہے، اسی مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، اسی میں ہم تمہیں لٹائیں گے اور اسی سے نکالیں گے۔ انسان کی اصل مٹی ہے، اے انسان تیری اصل حقیقت یہ ہے کہ اسی مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا اور اسی کے اندر ہی تم نے جانا ہے اور اسی سے نکالنا۔ جب اس کے اندر ہم نے جانا ہے نا تو مرنے کے لیے تو جانا نہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں اذا بدیت الجنازہ فاحتملها الرجال ولا اعناقهم، جب میت کو غسل دیا جاتا ہے، کفن دیا جاتا ہے اور اسے سجایا جاتا ہے، دلہا بنایا جاتا ہے، سنوارا جاتا ہے اور اس کی چار پائی کو اٹھا کر اس کے بیٹے اس کے بھائی کاندھوں پر اٹھاتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ یار مر گیا،
وہ جانے والا کہہ رہا ہوتا ہے وہ نادانو تمہیں کیا پتا نبی کا عشق کتنا کمال ہے اور نبی کا عشق اس میں سرور کتنا ہے. ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ مرا ہوا ہے، وہ کہتا ہے میں مرا نہیں تم مرے ہوئے ہو. جو نبی کا عشق لے کے جاتا ہے وہ مرتا نہیں. ہم نے چار پائی اس کی اٹھائی ہوئی ہے کانوں کے اوپر اور وہ کانوں کے اوپر چار پائی ہے اس کی اور وہ سویا نہیں جا رہا، نعرے لگا کے جا رہا ہے، نعرے لگا رہا ہے. نعرہ کیا ہے؟ کہتا ہے میرے بھائی اور میرے بیٹے پتر تو میری بڑی خدمت کی تھی، برا تو میری بڑی خدمت کی تھی، میری ہاں الہاں ملائی نا بیٹا ایک میرے بھائی مہربانی کا ہولی ہولی اج پیر نہ رکھ ذرا جلدی جلدی کرنا. اللہ چار بھائی اوپر ہے. اذا وضعت الجنازہ فاحتملها الرجال ولا اعناقهم، جب لوگ اس کی چارپائی کو اپنے کانوں کو اٹھاتے ہیں اور وہ جانے والا جس کو ہم کہتے ہیں یہ مر گیا، وہ جانے والا کیا کہہ رہا ہے اونچی آواز سے قدمونی قدمونی، یہ حدیث میں لفظ ہے قدمونی قدمونی، اور میرے بیٹے مجھے جلدی جلدی لے چل. جس نبی کی میں نعتیں ساری عمر پڑھ کے آنکھوں کا وضو کرتا رہا ہوں نا بیٹا ذرا جلدی جلدی کر آہستہ قدم نہ رکھ. آج جس نبی کی میں نعتیں پڑھتا ساری عمر گزار آیا ہوں نا آج میں نے اس نبی کے دیدار کے لیے جا رہا ہے، نبی کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں. قدمونی آہستہ نہیں، مجھے ذرا جلدی لے چلو، میں مرنے کے لیے نہیں جا رہا، میں آمنہ کے لال کی زیارت کرنے کے لیے جا رہا ہوں. قدمونی قدمونی، یہ کہہ رہا ہے نیک آدمی. کون کہہ رہا ہے؟ نیک آدمی. جب نیک آدمی قبر میں جاتا ہے حافظ صاحب الحمدللہ نیک آدمی وَإِنْ كَانَ صَالِحًا، جانے والا نیک ہو قدمونی قدمونی، تو مرنے والا مرتا نہیں. اگر مر جائے تو پھر آواز کون نکالتا ہے؟ اونچی آواز سے حاجی صاحب وہ نعرے لگاتا ہے قدمونی، یہ لفظ بولتا ہے جانے والا. ہاں منشی صاحب جانے والا لفظ بولتا ہے قدمونی قدمونی، مجھے جلدی جلدی لے چلو. جس نبی کی میں نعتیں پڑھتا رہا ہوں نا آج میں اس نبی کی زیارت کرنے کے لیے جا رہا ہوں، آج میں اس نبی کے قدموں کو چومنے کے لیے جا رہا ہوں. تو جب اس کو قبر میں رکھا جاتا ہے پھر کرامن کاتبین فرشتے، کرامن کاتبین فرشتے وہ چلے جاتے ہیں اللہ کے پاس. یا اللہ جو تم نے ہماری ڈیوٹی لگائی تھی وہ تو ہماری ختم ہو گئی. اللہ فرماتا ہے ختم نہیں ہوئی، تمہاری ڈیوٹی برقرار ہے. یا اللہ کیا کریں؟ فرمایا اب جو نیک آدمی تھا نا جس طرح داتا حضور ہے، باہو سلطان ہے، ٹھیک ہے، جتنے بھی اللہ کے نیک بندے ہیں یہ جو کرامن کاتبین فرشتے ہیں، ملک صاحب سامنے آپ سامنے میری نظر ابھی پڑی ہے، بڑے پیارے ایڈوکیٹ صاحب ہمارے ساتھی اور سرکار کے غلام ادھر میرے سامنے ہیں. قال قدمونی، یہ اشاقان مصطفیٰ کے لیے گفتگو ہے، اگر سمجھ آ رہی ہے تو ذرا ذوق سے کہتے سبحان اللہ. قال قدمونی، جب وصال ہوتا ہے نیک بندے کا، نیک بندے کا، تو کرامن کاتبین فرشتے عرض کرتے ہیں مولا ہماری ڈیوٹی ختم ہو گئی. اللہ فرماتا ہے اب کیا کرنا ہے؟ یا اللہ ہمیں اذن دے کہ ہم تیرے عرش پر رہ کے تیری حمد بیان کریں، تیری تسبیح بیان کریں. اللہ فرماتا ہے میرا تو عرش پہلے سے ہی لبریز ہے ملائکہ سے، تو یا اللہ ہم کدھر جائیں؟ اللہ فرماتا ہے جس کے ساتھ ہماری ڈیوٹی تھی نا اب اس کی قبر پہ جا کے کھڑے ہو جاؤ. فَيَقُومَانِ، لوگ تو ہمیں کہتے ہیں داتا حضور بم دھماکہ ہوا کہ لوگ ڈر کے آئیں. میں نے پھر یہ کنز العمال شریف حدیث کی کتاب ہے، 360 حدیث کی کتاب ہے، صرف سیاستہ نے 360 حدیث کی کتاب ہے. کنز العمال شریف بڑی معتبر حدیث کی کتاب ہے، اس کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے. حوالہ اور جس کو نہ ملے میں ذمہ دار ہوں، میں عربی پڑھ رہا ہوں، سب کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں. فَيَقُومَانِ عَلَىٰ قَبْرِ، لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ تم نہ جاؤ قبروں پہ، اور یار ہم کیوں نہ جائیں جب اللہ ملائکہ کو کھڑا کر رہا ہے.
فَيَقُومَانِ عَلَىٰ قَبْرِهِ، جتنے اللہ کے نیک بندے ہیں نا کیوں جاتے ہیں تو ان کے در کا پانی بھی شفا ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے؟ اس وجہ سے ہوتا ہے. فَيَقُومَانِ عَلَىٰ قَبْرِهِ وَيُسَبِّحَانِ وَيُكَبِّرَانِ وَيُهَلِّلَانِ وَيَكْتُبُ ثَوَابَهُ لِلْمَيِّتِ إِنْ كَانَ مُؤْمِنًا. اللہ فرماتا ہے اے کرام کاتبین، اب اس پہ تھوڑا سا وقت آیا ہے تو ساتھ چھوڑ آئے ہو، نہیں اس کی قبر پہ جاؤ. مشکل وقت آیا ہے تو آ گئے ہو، نہیں قبر پہ جاؤ. یا اللہ کیا کرنا ہے؟ فرمایا چپ نہیں کرنا. فرشتوں کو تو سا نہیں لینا، روٹی نہیں کھانی، چھٹی نہیں کرنی، سونا نہیں. آج بھی فرشتے کھڑے نے داتا صاحب، آج بھی فرشتے کھڑے نے بابو صاحب، آج بھی فرشتے کھڑے نے بھیرا شریف، آج بھی کھڑے نے پیرے کے لانی. جتنے بھی اللہ کے بزرگ ہیں ملائکہ کھڑے ہیں اور کیا کر رہے ہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ کی تسبیح پڑھ رہے ہیں، اللہ اکبر تکبیریں پڑھ رہے ہیں، تحلیلیں کر رہے ہیں. اور اللہ فرماتا ہے اے ملائکہ یہ تسبیحیں تم پڑھو گے، تکبیریں تم پڑھو گے، تحلیلیں تم کرو گے، اور نامہ اعمال قبر والے کا پر ہوتا رہے گا. ان کے در پہ جانے والے پانی کی پیئیں گے تو میں اس کو بھی ان کے لیے شفا بنا دوں. بھائی عمل فرشتوں کا ہے، نامہ اعمال صاحب قبر کا پر ہو رہا ہے. سبحان اللہ. پریشان تو نہیں ہو گئے؟ سبحان اللہ. چلو میں اس کو ایک حصہ ہے وہ امکان صالح، یہ تو گیا نیک بندوں کی بات. اس کو اگر تھوڑا سا آگے لے کے جائیں تو بات لمبی ہو جائے گی، لیکن حدیث کا دوسرا حصہ ہے جو مجھ جیسا لگا ہے. وَإِنْ كَانَ غَيْرَ صَالِحٍ، نعرہ وہ بھی لگاتا ہے، نیک بندے کا نعرہ ہوتا ہے قدمونی، مجھے جلدی جلدی لے چلو. جو مجھ جیسا اجسا گناہگار ہے، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ صَالِحٍ قَالَ لِأَهْلِهَا يَا وَيْلَهَا أَيْنَ تَذْهَبُونَ يَسْمَعُ صَوْتَهَا كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا الْإِنسَانَ وَلَوْ سَمِعَ الْإِنسَانُ لَصَعِقَ. وہ اونچی آواز سے کہتا ہے او میرے پترو، او میرے کدے لے چلے، او کھلو تے جاؤ کالی کار دے، او میرے کدے لے چلے، أَيْنَ تَذْهَبُونَ دسو تے صحیح کدے لے چلے. چونکہ اعمال کی گٹھی کوئی نہیں ہوتی اور وہ بڑا پریشان جاتا ہے. بولتا وہ بھی ہے، بولتا وہ بھی ہے. کلو شے، حاجی صاحب اس بندے کی آواز کو ہر شے سنتی ہے. پتھر سنتے ہیں، درخت سنتے ہیں، حیوانات، جمادات، پتھر، انسان بھی سنتے ہیں، جانور بھی سنتے ہیں. وَلَوْ سَمِعَ الْإِنسَانُ لَصَعِقَ. انسان سن نہیں سکتا، باقی ہر چیز اس کی آواز کو سنتی ہے. اگر انسان اس کی آواز کو سن لے تو آواز کتنی گرجدار ہوتی ہے، اس وقت انسان سن لے تو چیخ اٹھے، مر جائے. اس لیے انسان اس کی آواز نہیں سنتا. وَلَوْ سَمِعَ الْإِنسَانُ لَصَعِقَ، اگر انسان سن لے تو ضرور ڈر جائے. تو یہ لوگ سنتے نہیں، انسان تو سن نہیں رہے. وہ جناب اس کو جا کے قبر میں رکھتے ہیں. جب قبر میں رکھتے ہیں گناہگار، جو نیک بندہ ہے نا، جو پہلا حصہ میں بیان کر چکا ہوں، جس کی قبر پہ فرشتے کھڑے ہوتے ہیں، خدا کی قسم نکیرین بھی کہتے ہیں استقبال کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، مصطفیٰ کا غلام آ رہا. سبحان اللہ. یہ گناہگار بندے کا میں ذکر کر رہا ہوں. اب حدیث کا دوسرا حصہ، جب اس کو قبر میں رکھا جاتا ہے جس کے پاس اعمال نہیں، گناہ ہی گناہ ہے، جس کے پاس، اب یہ کیا کرتا ہے؟ پھنس جاتا ہے بیچارہ قبر میں جا کے، پریشان ہو جاتا ہے، پریشان اس طرح ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے. اب میں کیا کروں؟ اب وہ یہ کرتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب گناہگار بندہ قبر میں جاتا ہے، جو یہ نعرہ لگا رہا ہوتا ہے مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو، مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو، مجھے بتاؤ تو صحیح. جب اس کی کوئی نہیں سنتا، اس کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور یہ ایسے نہ انتظار کرتا ہے پچھلوں کا، جیسے ڈوبنے والا فریادی کسی اپنے پچھلے کا انتظار کرتا ہے. نہر کے اندر کوئی ڈوبنے والا ڈوب جائے، وہ ایسے نہ جب سال اس کا اوپر آتا ہے تو آواز دیتا ہے تو مجھے بچانے والا کوئی سہارا مل جائے. ایسے ہی میت
فی القبر الا کالغریق المتغبس. میں ختم کرنے لگا ہوں بالکل اونچی آواز میں ذرا کہتا ہوں منہا خلقناکم. انسان تیری اصل حقیقت قبر ہے. مٹی سے پیدا ہوا، مٹی میں آنا ہے اور مٹی سے نکالا جانا ہے. اور جب مٹی کے اندر ہم نے جانا ہے تو ڈوبنے والے فریادی کی طرح گناہگاروں نے فریاد کرنا. اور جو مر جاتا ہے اس کو کسی کا انتظار ہوتا ہے؟ انتظار تو اسی کو ہوتا ہے جو زندہ ہوتا ہے. بھائی جو مر جائے اس کو انتظار ہوتا ہے. بولو تو صحیح نا. اب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اب وہ قبر میں انتظار کن کن افراد کا کرتا ہے اور اونچی آواز سے نام لے کے کہتا ہے بل میت فی القبر الا کالغریق المتغبس ینتظر دعوتا. آج ہم چیلم کو دعا کے لیے بیٹھے ہیں نا، دعا کرنے کے لیے. اور قبر والا قبر میں گناہگار انتظار کرتا ہے کس کا؟ ینتظر دعوتا، انتظار کرتا ہے دعا کا. ینتظر دعوتا تلحقه من اب او ام او اخ او صدیق. قبر والے نوں وہ گلاں قبر چ یاد آ جاندیاں نے جڑیاں زندگی دیاں بھلیاں گلاں ہوندیاں نے نا. قبر دے وچ جان والے نوں ساریاں گلاں یاد آ جاندیاں. بعد وچ بندہ بڈھا بھی ہو جائے نا گل بھول جاتی ہے. زندگی میں جو باتیں بندے کو بھول جاتی ہیں جب قبر میں جائے گا ساری بھولی باتیں قبر میں یاد آ جاتی ہیں. سبحان اللہ. تلحقه من اب. اب وہ انتظار کرتا ہے، انتظار کرتا ہو میں قبر میں پریشان ہوں، کاش میرا باپ ہوتا. آج اگر دنیا پہ میرا باپ ہے تو ہاتھ اٹھا کے دعا کرے. دعا اس نے دنیا میں کرنی ہے تو پریشانی نہیں عالم برزخ سے دور ہو جائے گا. عالم دنیا پہ رہ کے اس نے دعا کرنی ہے تو میں عالم برزخ میں ہوں، اس کی دعا سے اللہ نے میری پریشانی کو دور کر دینا. اگر باپ بھی نہیں، میری وہ ماں والدین کی قدر کیا. آج کل اگر باپ کہے نا بچے یہ بچہ ٹھیک نہیں تو اس کے ساتھ نہ جائے گا، بیٹا آگے سے اس کی وکالت کرتا ہے ابا جی آپ کو کیا پتا وہ بچہ بڑا اچھا ہے وہ یہ ہے. لیکن باپ جانتا ہوتا ہے وہ بیٹا خدا کا نام ہے وہ بچ جا پتر تو میرا مستقبل ہے پتر میں تو بڑی امیداں لگائیاں. یاد رکھیں اس دور میں باپ ہی یار ہے اور پیسہ جو بیٹے کے اوپر خرچ کرتا ہے وہ باپ کرتا ہے. باپ کے علاوہ کوئی کسی سے پیسہ خرچ نہیں کرتا. میں نہیں کرتا. پیسے پیو دیتا ہے اولاد، دوسرا بندہ پیسے نہیں دیتا. والد جو ہے والد وہ بچے کو اس لیے نہیں ڈانٹتا دشمنی ہوتی ہے یا نہ، وہ اس وجہ سے کہ جس بچے کے لیے سارا کچھ میں نے داؤ پہ لگایا، زندگی داؤ پہ، اچھے ڈاکٹر کو چیک نہیں کروایا، اچھا سوٹ نہیں لیا، اچھے ڈاکٹر کو اچھے میڈیسن نہیں لی، تو اتنا کچھ یہ بچے کا بناتا میں جا رہا ہوں. میری جائیداد کو لے جائے گا تو میری کڑوی باتیں نہیں برداشت کرنے کا اس میں حوصلہ ہے کہ نہیں. صرف چیک کرتا ہے باپ. خدا دی قسم جس پیو غصے ہو گئے نا کہ نال ہسیا کرو تو دا متھا چومیا کرو باجی کوئی بات نہیں. بیٹا جو خدا دی قسم وہ سینے نہ لگائے گا اور پھر شوق محبت انجنا جس طرح غصہ آئے نا تے فوراً منہ چومو اپنے پیر چومو تے انج دباؤ ابا جو کی ہو گیا جی بھی آپ کو نہیں کرنا. خدا دی قسم کر کے دیکھو تے صحیح سنون میں کیا لے گا. جنہ دے ہیں وہ قدر نہیں کرتے جنہ نے قدر نہیں کرتے. جنہ دی ماں باپ غصے گل ہوئے نا تے فوراً جفا مار کے دباؤ. امی جی میں صدقے ہاں آج تے جناب خیر لاڈیاں کرو اپنی ماں نال، لاڈیاں کرو اپنے باپ نال. اس طرح تسی لاڈیاں کرو گے ویکھیا جے اللہ دا کرم پڑھنے دے نام. سبحان اللہ. اے جی میڈیسن بڑی طبیعت خراب ہے میں تمہیں نسخہ دسنا ہے میرا مجرب شدہ نسخہ ہے. تسی نہ پیسہ دیو نہ سوز دیو نہ کچھ ہے جو سیدھا ماں دے کمرے جاؤ سیدھا پیو دے کمرے جاؤ جا کے نہ گلاں کرو ابا جی نال اما جی نال. ابا جی میں فلان جگہ تے گیا سا تے بڑا اچھا تہاڈی دعا نال ابا جی صحت ٹھیک ہے طبیعت ٹھیک ہے کی کھادا ہے اچھا تے
طبیعت ٹھیک ہے کپڑے ماشاءاللہ کنے دن لے پائے جے تے کپڑے نویں نہ لے لئیے لے نہ لے کے دیتے نہ کوئی گل اے دوسرا گلاں کرو یہ پورا ہفتہ انہاں دا بلڈ پریشر 2 یا ہائی ہو گیا تے اٹھا لیا اینے نال جڑی دوائی تساں دینی نا پیار دی اللہ دی قسم ہے کہ جڑی 2000 دی دوائی ہے نا وہ تے اس کام نہیں کرنا جس طرح تواڈے پیار دے لوگ ابا جی پھر سے ٹھیک ہے طبیعت کو چلیے نا تواڈے فلاں بیلی سی ایک اوتے چلیے اینے نال ہی ابا جی وہ یار اج نا میرا مٹھو آیا سی تے ایڈا پیار نے کیتا سویٹی گل کیتے سی لے اینے نال ہی جناب سبحان اللہ تے پتہ نہیں تیرے درجے کتنے بلند ہو رہے ہیں اللہ تعالی تیرے تے کتنے رہنا اسی بیلیاں نو ساری سب لاتے چھڑنے پیو نو تقریباً بس زیادہ نہیں آدھا گھنٹہ دیو صرف گلاں اپنے باپ دے کمرے جاؤ گلاں کرو صرف باتاں کرو کول پو تے تسی جناب انہاں دی صحت دیکھ لیا وہ انتظار کرتا ہے کہ آج میرا باپ ہے میری ماں ایک بندہ کہنے لگا کہ میں ماں جڑا نا ماں میرا خیال یہ بات میں نے کی ہوئی ہے اب آگے چلتے ہیں حضور کے گن گانے والوں خوش جگہ پہ ماں بچے کو لٹاتی ہے گیلی پہ وہ کہتے ہیں چلے باپ نہیں ماں میرے لیے دعا کرے یہ سارے قاری صاحب کے ہیں قاری صاحب کی زیادہ سے زیادہ خدمت کیا من ابن او ام او اخن میرا بھائی ایک گل یاد رکھیا جس کے برا کا مودا ہے نا اور کیا کرائے دا کوئی بندہ دوائی دی لوڑ پہ جائے وقتی تو ٹیلی فون بند ہو جاتے ہیں یار میں پتہ ہی نہیں لگا جڑا زیادہ ہم نے جنی دیر تیرے کو پیسے نے دعوتاں کھوا رہے ہیں انہی دیر جس اوکھا ویلا آ جانا یا انہوں جنوں دعوتاں کھوانا تیرے کو اوکھا ویلا آ جائے لاکھ روپیہ کدی مانگ لے تے جڑے پیو یا بھرا جڑا تیرا پیٹ دا جمیا نا تیرے باپ دے پیٹ دے یعنی کہ تیرے سگا بھائی انہوں کدیوں دے کوئی نام بھی نہ ہونا اوکھا ویلا تیرے تے آ جائے وہ اپنی ضرورت چھڑ دے گا تیری پوری کرے گا تے جڑے جنہاں کو دعوتاں کھوائیاں سارا کچھ کیتا جناب بھائیاں نے پوچھیا نہیں اوکھا ویلا آ جائے گا ٹیلی فون بند ہو جائے گا یار لاکھ روپیہ گالی کو نہیں سے تو میں کدی پہلو ایک دن 10 دیتا نا تو میں ارینج کر لینا سنتے میں فلاں دن دے بیٹھا تو آج لاکھ روپیہ دینا سی اور پیچھے کوئی نہیں ہے ٹیلی فون بند ہو جاتا یار تو میں پہلو 10 دینا خدا کی قسم جدو ڈنگ ہوندے علی شریف صاحب جدو ڈنگ ہوندے 100 سنگ ہوندے شالا ہر نہ کسے دے ڈنگ آتے ڈنگ والے آتے چھڑ جاندے جدو دیکھ لیتے ہر تک وہ بیلیاں دے بارانا اپنے پتر نو بیلی بناؤ اپنی ماں دے نال اپنے باپ دے نال پیار کرو تلحقہ من ابن او ام او اخن او صدیق یا فرمایا میرا بیلی میرا دوست مخلص یاد جو ہے نا یاد یہ فارسی زبان کا لفظ ہے ایک منٹ ذرا ٹھہر جائے بڑے کارے اس واسطے میں لگتا ہے من ابن او ام او اخن او صدیق اب یاد گل یار بعض اوقات نا اے یار جی کتھوں کٹ لیا جی آ تجھے بیلی اے یار کتھوں کٹ لیا لگی والے نیند نہیں آؤندی پتہ نہیں تیری کیویں اکھ لگ گئی اللہ کرے تینوں لگ جائے اور بھائی یار یہ فارسی زبان کا لفظ ہے یار اس کے لیے بولا جاتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے بعد کائنات میں سب سے زیادہ پیارا سبحان اللہ اسے یاد ہے قرآن میں اللہ نے صدیق اکبر کو نبی کا یاد نہیں فرمایا سبحان اللہ آج کل نے یار مار یار غار صدیق اکبر نے یاد ہے تالیت نئے یدہما فی الغار ان یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا اے صدیق گھبرانا نہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے اللہ ہمارے ساتھ ہے اللہ ہمارے ساتھ ہے نبی غار میں ہے تو فرمانے صدیق غار میں اللہ ہمارے ساتھ ہے جو اللہ غار میں نبی کے ساتھ ہے وہ اللہ کی ذات غار میں بھی اللہ مصطفیٰ کے ساتھ ہے مزار میں بھی اللہ مصطفیٰ کے ساتھ ہے یار اس کو یار فارسی زبان کا لفظ ہے کس کا
اندے واسطے بولیا جاتا ہے جڑا اللہ تے اللہ دے رسول کو بات بہت پیارا ہو. سبحان ثانی یسنین اذ ہما فی الغار. تے آج کل تے یار مار کوئی نہ ہوئے, یار مار ہوں تے توبہ 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 کسی بندے نو اپنے گھر لے جان دی عادت کوئی تائیں یقین جانو ساری حالت بڑی خراب ہو گئی. لیکن مخلص دوست ایک بھی لفظ ہے, لیکن اس دور وچ مخلص بندے نو لوگ کہندے نے بیوقوف. جڑا انا پیار کرے نا بے تحاشا اونوں آندے نے یار بیوقوف. مخلص بندے نو گھر دے کہندے نے چنگا نہیں ہے, دا ذہنی توازن ٹھیک نہیں. جڑا چنگی گل کرے اچھا سوچے او تینوں کی پتہ ہے. جس لے ٹوٹ جاندا ہے نا تے سارے دکاندار سائڈ تے ہوئی پھر آندے نے کدے گیا میرا پیار والا بھرا, اللہ او چنگے مشورے دینے والا کدے گیا ہے. اللہ مخلص بندے کی قدر کیا کرو. میں تے زیادہ تر بے کو چھاٹو یار یہ نہیں ہے. مخلص بندہ ایک لفظ ہے پورے شہر کا چار نہیں پڑھتا. حافظ صاحب مخلص ہمارے ساتھی تھے ماشاءاللہ. ثانی یسنین اذ ہما فی الغار نیۃ الحج او صدیق. یہ قبر میں لیٹنے والا بندہ گل مک چلی گئی سبحان اللہ. تسی اونچی سبحان اللہ نہیں ہے تے جلدی جلدی مک جائے حدیث آ گئی. سبحان اللہ. تے جے مٹھے بولے تے پھر میں تے اگے یہ جڑا صاحب ہے تھکنا میں کو نہیں پاوے شام تک بھی لگے رہی. ماشاءاللہ. یہ انداز ہی اجلا ہے نا, ماشاءاللہ. نہ ٹیل پہ لگتا ہے نہ گل. ماشاءاللہ. سبحان اللہ. او صدیق صدیق او صدیق او صدیق. صدیق کا من اگر کہتے ہیں شاد پا دیئے تے دا معنی ہو جائے گا سچا. صدیق دوست, صدیق سچا, صدیق دوست. حضور دے گن گانا لے وہ قبر بچنا میرے وہ میرا کدے گیا شفیق آج میرے واسطے دعا کرے اللہ. کہ میں قبر دے وچ پریشان ہاں. قبر دے وچ میں پریشان ہاں, ہاتھ نہ چکنے نے پریشانی میری دور ہو جائے. سبحان اللہ. لو جی جس انہاں دے وچوں کوئی بندہ ہاتھ چاہ کے دعا کرتا ہے نا فَإِذَا لَاحِقَتْهُ كَانَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا. پھر ہوندا کی یہ دو بڑیاں گٹھڑیاں وہ بندے دے سامنے آ جائیں. اللہ. جس دعا پچھوں اساں کرنی ہے نا دعا دی گٹھڑی بن جانی ہے. ایک پاسے کوٹھیاں کاراں جائیداد. ایک تو اور گل دساں ماشاءاللہ کیا بڑے سمجھ آ رہا. 3 حصے پانی, ایک حصہ خشکی. ضروریات اشیاء 3 حصے پانی. یہ ضروریات اشیاء ایک حصہ جہدے وچ گندم فصل ہر چیز باقی 3 حصے پانی, ایک حصہ خشکی. یہ خشکی دے وچ جو کچھ بھی ہے نا دنیا اور جو کچھ سمندر کوٹھیاں کاراں فریجاں اے سی ٹائلاں اٹاں سونا چاندی یہ ایک جناب گٹھڑی بجی جاتی ہے. ایک پاسے ہر شے ملٹی مکس دنیا تے ایک پاسے جناب دعا دی گٹھڑی. سبحان اللہ. وہ بندے دے سامنے اللہ فرماتا ہے او جنیا آئی دنیا اللہ. تے آئی دعا. اللہ. ان 2 گٹھڑیاں نے کیڑی پسند ہے؟ سبحان اللہ. اور کیڑی لینی ہے؟ وہ جڑا بندہ ہے قبر اللہ دا یا اللہ یہ دنیا دی گٹھڑیاں کاراں بھی ہزاراں گٹھڑیاں بھی ہو نا کہ میں دعا دا گٹھڑی پہ قربان کر دو. مولا مجھے یہ نہیں چاہیے, مجھے دعا کا گٹھڑی چاہیے. جب دعا کی گٹھڑی مل جاتی ہے تو قبول کر لیتا ہے تو اللہ وحدہ لا شریک فرماتا ہے سو جا جس طرح پہلی رات کے دوران سوئی. نام کا نام حضور کا فرمان, حضور کی زیارت. سبحان اللہ. میرے پیارے آقا کی دن گانے والوں سرکار کے نام لے رہا ہوں. اللہ پھر پتہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے لوگوں جانے والوں کے لیے دعا کیا کریں اور تمہاری دعاؤں کی برکت سے میں اہل قبول پہ پہاڑوں کی طرح اپنی رحمتوں کو نازل کروں. اور جو بہترین تحفہ ہے ہماری طرف سے جانے والوں کے لیے وہ یہ ہے کہ ہم دعا کے لیے کریں, دعا کریں. اللہ تبارک و تعالی ہماری دعاؤں کو ان کے حق میں قبول فرمائے. اور ایک بات یاد رکھنا, جو بیٹا دعا کرتا ہے نا, جو بیٹا دعا توجہ ہے سبحان اللہ. کل مگا لینے صرف ایک منٹ. سبحان اللہ.
جو بیٹا دعا کرتا ہے، میں تو اکثر یہ کہتا ہوں کہ بیٹا اپنے باپ کی نماز جنازہ پڑھائے، اپنی ماں کی نماز جنازہ پڑھائے۔ جس درد کے ساتھ بچہ نماز جنازہ پڑھائے گا نا، وہ مولوی صاحب اس درد کے ساتھ نہیں پڑھائے گا۔ جو درد کے ساتھ بچہ اپنے باپ کے لیے دعا کرے، ایسے دعا تو آنکھ نم ہو جائے، مولا میرے باپ نے میرے ساتھ بڑا پیار کیا، بڑی شفقت کی، یا مولا میرا باپ بڑا شفیق تھا، یا میرا مولا مہربانی فرما اس کی آخرت کی منزل آسان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ عز وجل لا يرفع الدرجة الى عبد الصالح فيقول یا رب ان لی هذه فيقول باستغفار ولدك لك۔ اللہ فرماتا ہے قیامت والے دن اس بندے کا جنت میں اعلیٰ مقام ہوگا۔ وہ بندہ عرض کرے گا مولا میں نے تو اس قدر عمل ہی نہیں کیے، مولا میں تو اس قابل نہیں تھا، میرے جنت میں اتنے اعلیٰ مراتب، فردوس کے بالا خانوں میں اتنا مقام۔ اللہ فرمائے گا تیرا کمال نہیں، تیرے بچے کا کمال ہے، تیرا بچہ تیرے لیے بخشش کی دعائیں اس قدر کرتا رہا ہے، اس کی دعاؤں کے توسل سے تو فیل برکت سے میں نے تجھے جنت میں اعلیٰ مقام عطا سبحان اللہ۔ تو وہ بچہ بڑا خوش نصیب ہے جو چیلم پر نہیں، جو دوسرے پہ نہیں، تیسرے پہ نہیں، روزانہ جناب 5 وقت اپنے والد کے لیے دعا کرے۔ سبحان اللہ۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی۔ سارے کہیں ربنا اغفر لی ولوالدی، ربنا اغفر لی ولوالدی، سارے کہیں ربنا اغفر لی وللمؤمنین۔ بیٹے نے فجر میں کہا یا اللہ والدین کو بخش دے، ظہر میں کہا یا اللہ والدین کو بخش دے، اور پھر شام کو کہا والدین کو بخش دے، یا اللہ عشاء میں کہا یا اللہ والدین کو بخش دے، فجر میں کہا مولا والدین کو بخش دے، اور جنت میں باپ کے اعلیٰ مقام ہو رہے ہیں۔ اللہ سے عرض کرے گا مولا میں تو اس قابل نہیں تھا، اللہ فرماتا ہے تو قابل نہیں تھا، 5 وقت تیرا بیٹا میرے لیے بخشش کو مانتا ہے، اور میں نے اس کی دعاؤں کی برکت سے تجھے جنت میں اعلیٰ مقام۔ سبحان اللہ۔ چیلم کا انتظار نہ کیا کرو، سال کا انتظار نہ کرو، دوسرے تیسرے کا نہیں، روزانہ 5 وقت اپنے والدین کے لیے دعا کریں۔ سبحان اللہ۔ مسجد میں آؤ، اپنی زمینوں سے اللہ کی مساجد کو سجاؤ، اور اپنے والدین کے لیے بخشش مانگو رب سے۔ ہم کو مائل بکرم ہے، کوئی سائل نہیں، ذات دکھلائیں کسے، خدا رب منزل ہی نہیں۔ خدا کی قسم غلط وچ ایک اور حدیث ذہن میں آ گئی ہے، بس اسی پہ میں وائنڈ اپ کرتا ہوں۔ منہا خلقناکم وفیہا، انسان اسی مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، اسی میں آنا ہے، توجہ ہے، سبحان اللہ۔ اسی میں آنا ہے، اسی میں آنا ہے۔ اور اسی سے نکالا ہے۔ تے اے دے وچ جانا ہے نا تے اساں ٹور نہ جانا، اللہ۔ اسی مرنا سے نہیں جانا، اسی تے نبی پاک کی زیارت ہے۔ سبحان اللہ۔ نظر بعالم پاکیزگی پڑے ان پر مسافران لحد، اس لیے نہا کے چلے۔ سانو بھائی نہ اپنے عملہ تے مان ہے، سانو نہ جناب اپنے علم عمل تے مان ہے، سانو صرف مان ہے رسول اللہ کی شفاعت، سبحان اللہ۔ سرکار کی شفاعت تے مان ہے کہ حضور سلطان العارفین تک پہ آپ فرمان دے حد بے حد نبی پاک علیہ السلام اپنی امت کو قیامت والے دن ایسے تلاش کریں گے جیسے ماں اپنے بچوں کو تلاش کرے۔ سبحان اللہ۔
خدا کی رضا چاہتے ہیں، دو عالم خدا چاہتا ہے رائے محمد۔ وقت بڑا شارٹ ہے کہ نبی پاک نال اسی پیار کرنے ہیں تے ہاتھ جنہوں لیاؤ تے تھوڑا جنا خیال کریے ایک خیال کریے